وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انعام درس نمبر 587 آیت نمبر 117 سے 119. آج کا موضوع کیا ہماری زندگی گزارنے کی کوئی بنیاد ہی نہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. کہو کیا میں خدا کے سوا اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سنتا جانتا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں خدا کا رستہ بھلا دیں گے. یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 117. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے. وہو اعلم بالمہتدین. اور وہ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے. فکلو، پس کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ، فکلو پس کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کے احکامات پر یقین رکھتے ہو. وما لکم الا تأکلوا، اور کیا ہوا تمہیں کہ تم نہ کھاؤ. مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس چیز پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو. وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ جن اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتا دیا ہے جو تم پر چیزیں حرام کی گئی ہیں. الا مستررتم الیہ،
مگر وہ یعنی حالت استعمال کے سوا اللہ یعنی حالت اضطرار میں تم حرام کھا سکتے ہو، اس کی تفصیل موجود ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگ لَيُضِلُّونَ أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اپنے خواہشات سے گمراہ ہو جاتے ہیں بغیر کسی علم کے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے حد سے گزر جانے والوں کے بارے میں۔ سامعین کرام، سورہ انعام ہے اور اس میں وہی مضمون ہے بنیادی طور پہ توحید کا۔ توحید دیکھیں، اگر میں مختصر الفاظ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ توحید یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ اگر اللہ کے حکم کے خلاف آپ نے زندگی گزاری اور تو آپ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ آج کا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں 117 نمبر، ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے گمراہ کون ہو جاتا ہے؟ جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، وہ بھٹک جاتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے کہ جو ہدایت پا گیا۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، خواہشات نفسانی کے برعکس، تو آپ ہدایت پر ہیں۔ اور اگر آپ نے منچاہی زندگی گزاری تو آپ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کھانے پینے کا تذکرہ ہے اور مکی آیات ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام یعنی ذبیحہ جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی یعنی لوگ کھاتے تھے، مردار بھی کھاتے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے قانون، پہلے بھی یہی قانون تھا لیکن چونکہ ناواقفیت تھی تو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے کہ دیکھو تم جب ذبیحہ کرو تو اللہ کا نام لے کے کیا کرو اور اس کو کھایا کرو، اور یہ میرا حکم ہے، اگر تم میرے احکامات پر یقین رکھتے ہو تو ایسا ہی کیا کرو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، اور یعنی جب اللہ کے نام پر ذبیحہ ہو جائے تو اس کے کھانے میں پرہیز نہ کرو، کھایا کرو، مطلب تمہاری طبیعت چاہتی ہے تو کھاؤ، انکار نہ کیا کرو۔ اور وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں وہ موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں۔ حُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور دمم مسفوعاً وغیرہ، تو خیر اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو حرام چیزوں کے علاوہ باقی حلال جانور جو ہیں اللہ کا نام لے کے جو ذبح کیا گیا ہو اس کی بھی تفصیل آ چکی ہے، تو تم وہ کھایا کرو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہدایت دے رہے، اور حرام بھی جب تم حالت اضطرار میں ہو تو حرام کو بھی استعمال کر سکتے ہو بقدر ضرورت، بقدر حاجت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءَهُمْ، یعنی علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا گمراہ کن باتیں کرتے ہیں اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ ان کثیر لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑا آسان ہے، آپ اپنا اندازہ خود لگا لیں کہ آپ آیا اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں یا اپنی خواہشات نفسانی کی بنا زندگی گزار رہے ہیں۔ آج تو دین، دیکھیں دین ہم نے جو لیا ہوا ہے، تو یعنی ظاہر ہے کہ میں بھی اسی معاشرے میں پلا بڑا ہوں، پیدا بھی ہوا ہوں، ابھی مرنے بھی والا ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ یہ معاشرہ کیا سوچ رہا ہے۔ معاشرے کی جو یعنی سب مسلمان ہیں وہ دین کو 24 گھنٹے پر لاگو کرنا لازمی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا، نماز روزہ زکوٰۃ حج ہم مانتے ہیں، کرتے ہیں اپنی مرضی سے جو بھی کرتے ہیں، ان میں بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس دین یہاں تک محدود ہے،
چند ایک کاموں تک دین محدود ہے، اسی کو ہم نے عبادت کا نام دیا ہوا ہے۔ عبادات کا چیپٹر یہ ہے، آپ دیکھ لیں نا اسلامیات کی کتاب، عبادات کا چیپٹر یہ ہے۔ یعنی یہ سوچ کتنی گہری ہے ہماری۔ جو کتاب بنا رہے ہیں، جو کتاب لکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی عبادات کا چیپٹر الگ کر دیا ہے۔ حالانکہ عبادت یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، او کما قال، کہ اس کا دین، یعنی اس شخص سے دین کس کا اچھا ہے جس نے اپنا سر جھکا دیا ہے اللہ کے حکم کے سامنے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور یہ مخلص بھی ہے۔ دین تو یہ ہے کہ آپ کا سر جھک جائے اللہ کے حکم کے سامنے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یعنی معاشرے کی سوچ پہ، یعنی معاشرہ کیا سوچ رہا ہے، اور ہمارے بعض علماء جو ہے، علماء وہ بھی کہتے ہیں بھائی تم داڑھی چھوڑ دو، ہمیں مسجدوں میں کہتے ہیں داڑھی چھوڑ دو، نماز کی پابندی کرو، بس بیغم بادشاہ، بیغم ہو جاؤ بس، باقی بعض علماء کے منہ پہ یہی رکھا ہے کہ تم تو شکر کرو کہ مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے، شکر کرو کہ تم اہل محبت میں پیدا ہوئے۔ پھر ہمیں یہ دعائیں سکھاتے ہیں کہ یا اللہ سے یہ دعا کرو کہ ہمیں بنا کسی حساب و کتاب کے بخش دے۔ بھئی بنا حساب کتاب کے بخشنا ہے تو شیطان کو بھی کیوں نہ بخشے؟ وہ شیطان نے تو ایک حکم کی نافرمانی کی تھی، ہم تو بے شمار احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں، قصدن عمدن، قصدن عمدن۔ شیطان کی تو ایک حکم کی غلطی تھی، اس سے وہ مردود ہو گیا اور جہنمی بن گیا، تو بنا حساب کتاب کے اس کو بھی آپ کیوں نہیں یہ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی بخشی دیا جائے گا میرے ساتھ؟ کیونکہ حساب کتاب کا دن تو ہے، آپ کہتے ہیں حساب مجھ سے لے ہی نہ، میں عمل جو بھی کروں، میں زندگی، دیکھیں اس میں جو باتیں پوشیدہ ہیں وہ آپ ذرا سمجھیں۔ میں نے اللہ کو نہ منزل بنانا ہے، نہ محبوب ہے وہ میرا، نہ مقصود ہے، نہ میں اللہ کی مرضی سے زندگی گزاروں گا، نہ میں رسول کا طریقہ اپناؤں گا، اور بس یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں بنا حساب کتاب کے مجھے بخش دے۔ دیکھیں یہ بعض علماء سوچیں اپنے اس بات پہ کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی بظاہر یہ لگتا ہے ہمیں، دیکھیں یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، بہت بڑے 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 عالم جو میڈیا کے بڑے عالم ہیں اور پھر پیر بھی ہیں، وہ ہمیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ تم اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ وہ، یعنی عوام کو یہ کہہ رہے ہیں، چلو خواص کو آپ بعض شرائط کے ساتھ کچھ ایک بات کرتے ہیں تو اس کی بات الگ ہے، لیکن آپ عوام کو کہہ رہے ہیں جو جانوروں کی مانند ہے اور جن کا خدا اللہ نہیں ہے بلکہ خواہشات نفس ہیں، ان کو یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ تم ٹھیک ہے جو مرضی آئے کرتے رہو، لیکن یہ ایک دعا اللہ تعالیٰ سے کرو ضرور کہ مجھے بنا کسی حساب کتاب کے بخش دے۔ اور یہ ایک ایسی وبائے عام ہو گئی ہے، یعنی میں مسجد میں بھی جب بیٹھا ہوتا ہوں تو بعض اپنے جو پڑوسی ہوتا ہے وہ جب دعا خلوص سے دعا مانگتا ہے تو وہ یہی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ بنا کسی حساب کتاب کے بخش دے۔ یعنی وہ ایسا ایک کباڑہ ہو گیا ہے ہماری سوچ کا، بالکل کباڑہ ہو گیا ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ فمن یعمل، یعنی ایک آیت تو یہ ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ اب دیکھیں قرآن کے خلاف ہم جا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ،
اے مسلمانوں تمہاری امیدوں اور اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق میں فیصلہ نہیں کروں گا، جس نے بھی برا عمل کیا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اس میں ہے سورہ زلزال میں ہے نا، وہ کہتے ہیں نا فَمَن يَعْمَلْ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب اللہ تو یہ فرما رہا ہے جل جلالہ کہ بھئی ذرہ برابر کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ اس کا جزا ضرور اس کو ملے گی، اور ذرہ برابر کوئی بدی کی ہوگی تو اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گی، سزا ضرور ملے گی۔ یوم الفصل، فیصلے کا دن۔ آپ فیصلے کے دن کو جھٹلا رہے ہیں اس دعا کی وجہ سے کہ کوئی حساب کتاب مت کر، بس یوں ہی بخشتے ہیں بنا حساب کتاب کے بخشتے۔ تو ایک مسئلہ ہے، بہرحال میں تو آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی ساری عمارت ڈھہ گئی ہے۔ جو آپ کو دین بتا رہے ہیں اکثریت اس میں ایسی ہے کہ دین کو وہ خود بھی نہیں سمجھتے کہ دین ہے کیا۔ جہاں تک میرا اپنا مطلب ظاہر ہے کہ میں مسجدوں میں جاتا ہوں، کبھی ایک مسجد میں کبھی دوسری مسجد میں مختلف علماء کی بات سنتا ہوں، اور وہ سارے یعنی عالم ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو خطبہ دے رہا ہے وہ ایک عام آدمی تو نہیں دیتا، میں تو عام آدمی ہوں، لیکن جو باتیں ہو رہی ہیں، واعظ و نصیحت ہو رہا ہے، بس وہ یہی ہو رہا ہے۔ دین کو آج پیش ہی نہیں کیا جا رہا، حقیقی دین کو، قصے کہانیاں بس آپ دیکھ لیں۔ تو بہرحال دیکھیں اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ اب اس میں آیت نمبر 119 میں مضمون کیا ہے؟ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ آگے تو وہ حرام حلال کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا، اب یہ ایک حقیقت ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں میں سے بہت سے لوگ بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات کی بنا راہ مستقیم سے بھٹک رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں جو بھٹک جاتے ہیں، جو حد سے گزر جاتے ہیں، تو ان کا میں تو جانتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ آپ بھٹکے ہوئے ہو کہ نہیں۔ اب دیکھو مطلب آپ دیکھیں کہ ہم نے دیکھنا ہے اب کہ کیا ہم راہ مستقیم سے بھٹک گئے ہیں یا نہیں۔ اب یہ تو بہت آسان ہے کہ آپ دین کس کو سمجھتے ہیں۔ ہم تو عام طور پہ دین سمجھتے ہیں کہ بھئی کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بس دیٹس آل، ختم بات، باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارو۔ آپ دیکھ لیں یہ ایک رویہ ہے، آپ خود بھی محسوس کریں، گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ چاہے جتنی بھی شریعت کی پابند ہو، لیکن خاوند کو وہ مرتبہ نہیں دے گی جو کہ شریعت نے دیا ہے اسے، عام طور پہ دیکھ لیں سب۔ اور یہی حال اس کے میاں کا بھی ہے، وہ بیوی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرے گا جو کہ اس کو حکم ہے شریعت کا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے میاں بیوی دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ ہماری تو دیکھیں نفس کی خواہشات ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ضد ہے، غصہ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تو یہ پھر میاں بیوی میں یہ پھر پروان چڑھتا رہتا ہے۔ تھوڑا سا بھی اگر وہ ہو نا تو ظاہر ہے کہ انانیت جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے، تھوڑی سی آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو آپ بھڑک جاتے ہو، چاہے میاں ہو چاہے اس کی بیوی ہو۔ یہ میں انیشل سطح پہ اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ یہ قرآن ہمارے گھر کے لیے ہے، رسول کا طریقہ میری ذات کے لیے ہے۔ میں ذاتی طور پہ رسول کے طریقے کو فالو نہیں کروں گا تو میرا پھر
فائدہ کیا؟ دین کا فائدہ کیا ہے؟ دین جب تک آپ کی زندگی میں داخل نہ ہو تو اس دین کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا. اور دنیا میں دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا میں آپ پریشان زندگی گزاریں گے اور آخرت میں آپ ناکام ترین لوگوں میں سے ہوں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وہ میں الفاظ سنا بھی دیتا ہوں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو بغیر اللہ کی ہدایت سے من اضل ممن اتبع ہواہ، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے. تو ٹھیک ہے، دنیا میں تو مہلت ہے، اللہ جانتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، جو حد سے گزرنے والے. ہم دیکھیں آج ہماری قوم من حیث القوم، افراد یا تمام امہ کتنے ہیں؟ 1.5 ارب. یہ ہم سب حد سے گزر گئے ہیں. حد کیا ہے؟ حد تو بندگی ہے. حد کیا ہے؟ بندگی. سر آپ کا اگر اٹھ گیا تو آپ حد سے گزر گئے. ہمارا سر تو جھکا ہوا نہیں ہے، ہمارا سر اٹھا ہوا ہے. تھوڑا سا اس بات پہ غور تو کریں نا. مجھے تو جلدی نہیں ہے مضمون ختم کرنے کی. اللہ تعالیٰ آگے آیت میں فرما رہا ہے کہ دیکھو وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ چھوڑ دو، ظاہر ہو یا باطن ہو. إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو یعنی اپنی کرنے کا بدلہ ان کو ضرور ملے گا. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اب یہ آیت جو ہے اگر آپ دیکھیں اس کو ذرا مضمون کو ذرا محسوس کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ گناہ، اب گناہ ہے کیا؟ ہمارے ذہن میں تو گناہ کی تشریح جو ہے وہ الگ ہے. حقیقت میں گناہ اور جرم ہے کیا؟ دیکھیں گناہ اور جرم یہ ایک ہی چیز ہے. اصل میں گناہ یہ ہے کہ آپ اللہ، دیکھیں تھوڑی سی غور سے سنیں. گناہ عظیم یہ ہے کہ آپ اللہ کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت سے آپ کا دل آباد ہو اور آپ کے دل میں دنیا ہو. اب آپ سے گناہ سرزد ہوتے رہیں گے، اب نیکی آپ سے ہو نہیں سکے گی. جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ چھوڑ دو، گناہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں چھوڑ دو، یعنی گناہ کا خیال بھی چھوڑ دو. ہم تو گناہ کا خیال نہیں چھوڑ سکتے. عام طور پہ دیکھیں گناہ تو ہم نے کرنا ہے، ظاہر نہیں تو باطنی طور پہ کرنا ہے. آپ کی خلوتیں جو ہیں آپ دیکھ لیں، خلوت آپ کی پاک نہیں ہے. گھر میں آپ بیگم سے کیا سلوک کرتے ہیں؟ برا سلوک کرتے ہیں. بہت سے لوگ اپنی بیگم سے برا سلوک کرتے ہیں، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا بیوی سے کرتے رہتے ہیں. اور باہر بڑے پاک بنے پھرتے ہیں، دوستوں سے ہنس کے ملیں گے اور گاہکوں سے ہنس کے ملیں گے. جو بھی ہوگا باہر، گھر پہ آئیں گے تو ایک نشہ طاری ہو جائے گا اپنے میاں ہونے کا. اور بیوی پہ روب داب، بچوں پہ، بیوی پہ، اور بس کوئی عجیب تماشا ہے سامنے کھڑا. اور میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ دین ٹوٹلی عمارت منہدم ہو گئی ہے سمیت اس کی بنیاد کے. کوئی بنیاد ہی نہیں ہے ہماری زندگی گزارنے کی، نہ افراد کی ہے نہ قوم کی ہے سامنے کا. اور یہ بڑی بھاری بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں بنیاد ہی نہیں ہے. بنیاد تو اللہ ہے اور اللہ ہماری زندگی کی بنیاد نہیں ہے. ہماری زندگی کی بنیاد دنیا ہے، اونلی دنیا. بس دنیا کے لیے میں نے جینا ہے. ہم زبان سے تو نہیں کہتے یہ، لیکن ہمارے اعمال، ہمارا معاشرہ اس بات پہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ اس قوم کی بنیاد دنیا کی محبت ہے. حب الدنیا رأس کل خطیہ.
دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ تو دیکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں کہتا ہے چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، میری طرف رجوع کر لو، مجھے اپنی منزل بنا لو، میری رضا کے مطابق زندگی گزارو، میری رضا اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ لیکن اگر تمہاری یہ روش رہی تو میں تمہیں ضرور اس کی سزا دوں گا جو تم کر رہے ہو۔ ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور مت کھاؤ جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ فسق ہے، نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں خفیہ باتیں ڈال دیتا ہے، وسوسے، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ اس میں ایک تو تذکرہ یہ ہے سامعین کرام کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ، یعنی جو جانور پہ اللہ کا حکم نہ ہو اور غیر یعنی حلال کے طریقے کے جو بھی طریقہ ہے اللہ یعنی کیا ہے اس کی تفصیلات ہیں، تو ایسا مت کھاؤ، یعنی حرام مت کھاؤ۔ ناجائز طریقے سے جو جانور ذبح کیا گیا ہو وہ گوشت مت کھائے کرو۔ عام طور پہ آپ دیکھیں آج مشینوں کے ذریعے ذبح ہوتے ہیں اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام تو نہیں لیا جاتا، تو بہرحال اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ شیطان اپنے جو دوست ہیں ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتا ہے۔ اب شیطان کس کا دوست ہے؟ شیطان ہمارا دوست ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ یہ آیت ہمارے لیے ہے اور ہم اس آیت کے مصداق ہیں، اور قرآن کی آیت ہے کہ چلیں ابھی تو ٹائم نہیں ہے لیکن اس پہ پھر بعد میں بات کر لیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چل رہے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ تو جس چیز پر ذبح کے وقت خدا کا نام لیا جائے، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر خدا کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں۔ بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔